ایسی عظیم ہستی جسے تو ہم دل و جان سے جانتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، بلکہ اس بر صغیر پاک و ہند میں اگر میں یہ کہوں کہ دین اسلام کی بیج بنیاد رکھنے والی ذات وہ ہستی ہے تو آپ کہیں گے یہ غلط بات نہیں ہے، بالکل حق ہے، درست ہے۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں، وہ ہستی وہ ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے غوث پاک حضور محبوب سبحانی، مخدوم سبحانی، قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی بھی یہ فرما گئے، کاش میں ان کا زمانہ پا لیتا، کاش میں ان کو دیکھ لیتا، کاش میں ان کی صحبت پا لیتا تو میں ان سے بیعت ہو جاتا۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ اس پاکستان کی سرزمین پر آپ آرام فرما ہے۔ وہ کون ہستی ہے؟ وہ حضور سید مخدوم داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، جس کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ فرما گئے تھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، کہ یہ ایسے خزانے بخشنے والی ذات ہے، ایسی ذات ہے کہ جہاں جو جس مقصد سے آئے گا اللہ اسے اس مقصد میں کامیابی نصیب کرے۔ جو دنیا کے حصول کے لیے آئے اللہ اسے دنیا بھی دے، اگر کوئی دین کے لیے آئے گا تو اسے دین کی ترقی نصیب ہوگی۔ اور کہا کہ کوئی اگر ناقص ہے تو اس کے لیے یہاں سے یہ کمال کا درجہ عطا کرتے ہیں، اور کوئی کامل ہے تو اس کے لیے ایک پیر کامل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضور سید داتا علی حجویری حسنی حسینی سید تھے، اور یہ نسبت بھی بہت بڑی نسبت ہے کہ آپ حسنی حسینی سید تھے اور بہت بڑے منصب پر فائز تھے۔ حضرت بابا فرید جیسی ہستی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی جیسی ہستی آپ کی بارگاہ سے فیض لے کر گئی ہے، اور فیض لیا ہے، حاصل ہوا ہے، تبھی یہ نعرہ لگایا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں کہ جن کے دست مبارک سے 100 200 نہیں، لاکھ 2 لاکھ نہیں، 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہو، تو بتائیے پھر ہمیں اور آپ کو کتنی ضرورت ہوگی ان کی، ہمیں کس قدر ان کا احتیاج ہوگا، ان کی بارگاہ سے کتنی برکتیں ہمیں نصیب لینا مستفید ہوں گی۔ تو جب جب موقع ملے ان کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیں۔ وہ بہت بڑی ہستی ہے جن کی غوث پاک نے جن سے بیعت کی تمنا کی ہو، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہو سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کشف المحجوب ہر گھر میں ہونی چاہیے، کشف المحجوب ہر گھر میں ہو، اور ہر سالک، ہر راہ طریقت کا مسافر اس کا مطالعہ ضرور کرے، اور ایک اپنا روحانی استاد رکھ کر اس کو سمجھ کر اس کا مطالعہ کرے، تو وہ کتاب اس کے لیے ایک پیر کامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی ایک تو یہ کتاب مشہور ہے، اور ایک آپ نے دیوان بھی لکھا تھا جو ایک شخص نے، بدنصیب نے آپ سے صرف پڑھنے کے لیے لیا اور لے کر کے اسے اپنے نام سے چھاپ دیا۔ آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن آپ کی دل آزاری ضرور ہوئی تھی کہ آپ سے دیوان پڑھنے کے لیے لیا اور اپنے نام سے اس نے چھاپ دیا۔ بعد میں آپ کے واقعات میں، سیرت میں ملتا ہے آپ نے کوئی شکوہ تو نہیں کیا، لیکن ایک اللہ کے ولی کی جو دل آزاری ہوئی تو اللہ نے پھر اس کا بھی ایمان سلب کیا، اور وہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ حضور داتا علی حجویری کا بھی اسی بدھ کے دن عرس مبارک ہے، آپ فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے پر، آپ ذہن میں رکھیے، حضور داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے 40 برس تک علم کے حصول کے لیے سفر کیا۔ ہم سے تو یہاں جمعے کی نماز میں تقریر نہیں سنی جاتی، درس میں ہم سے نہیں بیٹھا جاتا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہ جانے کون سے ہم سے خطائیں غلطیاں ہو گئیں۔ ہم نے کیا ایفرٹ کی ہے اپنے دین کے لیے، اللہ کا دین سمجھنے کے لیے، جبرن کہیں سوئم میں، کہیں 40 میں بٹھا دیا، کسی مولوی نے کچھ سنا دیا تو سن لیا، ورنہ اپنی خواہش سے تو ہم جمعے کا بیان بھی سننے کے لیے نہیں بیٹھتے۔ یہ حضرت داتا علی حجویری تھے کہ جنہوں نے 40 برس مختلف مشائخ کی بارگاہ میں صحبت اختیار کی، اور 200 سے زائد بڑے بڑے مشائخ کی صحبت پائی، اور 40 برس تک وہ سفر میں رہے۔ پھر بالآخر آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ
علی جاؤ لاہور چلے جاؤ. آپ نے عرض کی اپنے پیر و مرشد سے حضور وہاں تو میرے بھائی میر حسن ہے، میرا حسن موجود ہے. تو آپ کے پیر و مرشد جو دیکھ رہے تھے اپنی نگاہ بصیرت سے، اتقوا فراست المؤمنین، مومن کی فراست بھی کہاں کہاں تک دیکھتی ہے. آپ کے پیر و مرشد نے کہا علی جتنا کہا ہے اتنا کرو، جس جگہ میں جانے کا کہہ رہا ہوں وہاں جاؤ، پہنچو، وہاں تمہاری ضرورت ہے. آپ نے عرض کی حضور وہاں میرے بھائی، آپ کے پیر بھائی موجود ہیں، میرا حسین، پھر میری کیا حاجت ہے. آپ نے پھر فرمایا علی تم وہاں جاؤ. آپ جب وہاں پہنچتے ہیں لاہور میں، لاہور اس میں ایک پورا شہر دروازے کے ساتھ ایک پوری چار دیواری میں ہوا کرتا تھا. آپ جب گیٹ پہ پہنچے رات تاخیر ہو چکی تھی، دروازہ بند ہو چکا تھا، اور جب صبح ہوئی تو لوگ ایک جنازہ لے کر آ رہے تھے. آپ نے جب دروازہ کھلا پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، تو کہا کہ یہ میرا حسین کا جنازہ ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے. سمجھ گئے کہ میرا پیر و مرشد نے مجھے یہاں کیوں بھیجا تھا، کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا، اب میری ڈیوٹی یہاں لگائی. اور آپ نے کیا ڈیوٹی نبھائی کہ اللہ نے آپ سے وہ کام لیا کہ اسی جگہ سے پھر خواجہ اجمیری بھی نکلے، اسی جگہ سے بابا فرید، بابا بختیار کاکی اور بڑی بڑی ہستیاں وہاں سے نکلی. اور اس بر صغیر پاک و ہند میں آج جتنا دین اسلام کا فیضان ہے یہ حضور سیدی داتا علی حجویری، سیدی داتا علی حجویری کا ہی فیضان ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے روضے پر بیٹھا مراقبہ کر رہا تھا کہ اسی اسنا کیا دیکھتا ہوں کہ باب ابی شیبہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے. حضرت داتا علی حجویری وہ ہستی ہے، خواب میں زیارتیں تو بہت سے مسلمانوں نے کی ہوں گی، لیکن حضور کی خواب میں چھونا یہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں آیا کہ جس نے خواب میں حضور کو بوسہ دیا ہو، خواب میں حضور کو چھوا ہو. حضرت داتا علی حجویری وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے خواب میں حضور کے دست مبارک کو بوسہ بھی دیا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں کہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے 70 بار حضور کی زیارت کی ہے اور ان سے حدیثوں کی اصلاح بھی کی ہے. تو حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور تشریف لائے اور آپ کی گود میں کوئی بزرگ ہیں، آپ بڑھ کر حضور کی قدموں میں گئے، دستبوسی کی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے جو آپ جس کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ بزرگ؟ کہا یہ تیرا امام ابو حنیفہ ہے جس کو میں لے کر آیا ہوں. حضور داتا علی حجویری اس وقت تذبذب میں تھے، فقہ حنفی بھی ہے، فقہ مالکی بھی ہے، شافعی بھی ہے، فقہ حنبلی بھی ہے، میں کس کو فالو کروں؟ یہ اللہ کی طرف سے اور حضور کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ سب سے بہتر تیرے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کو ہی فالو کرنا ہے. اور آپ نے جو اٹھایا ہوا تھا وہ اس بات کی دلیل تھی کہ امام ابو حنیفہ کو حضور اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے چل رہے.